بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور یہ رونقیں اللہ کی رحمت کی برسات اور چہرے پر انوارات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان کا معلوم چل جائے کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ سارا سال تمنا کرے کہ رمضان ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ایک لمحہ قیمتی بن جائے۔ پھر ہمارا یہ مسجد میں بیٹھنا، قرآن کریم تراویحوں میں پڑھنا، قرآن کریم کا سننا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ کسی بڑے آدمی کے پاس کوئی جائے، وہ اس کو ٹائم دے، 5 منٹ کا وقت دے۔ کسی بڑے سے ہم وقت لے کر جاتے ہیں اور وہ 5 منٹ کا وقت دے کر گھنٹہ بٹھا لے تو کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر تھوڑی دیر کے لیے آئے، زیادہ دیر اللہ تعالیٰ نے بٹھا لیا تو یہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور پھر مہمان جتنا پیارا ہو اس کو اتنا ہی زیادہ بیٹھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ تو مسجد میں تراویحوں کے لیے آئے، نماز کے لیے آئے، تھوڑی سے وقت کے لیے آئے تھے، کچھ زیادہ دیر بیٹھ گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا بیٹھنا اچھا لگا، اللہ نے ہمیں اور بیٹھنے کا موقع دے دیا۔ پھر یہ رمضان اور قرآن، ان کی آپس میں بہت نسبت ہے، آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان اور قرآن، ان کا آپس میں بڑا لگاؤ ہے، بڑا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان بھی دیا، قرآن کریم تراویحوں میں سننے کی توفیق بھی دی، اور تراویحوں کے بعد قرآن کریم کے مضامین کو بھی سننے کا موقع دیا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت سورہ فاتحہ سے شروع ہوئی ہے اور 12.15 ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ سارے قرآن کا خلاصہ بیان کرنا تھوڑے سے وقت میں بہت مشکل ہے، لیکن قرآن کریم کا حسن ہے کہ کوئی 2 منٹ میں بھی قرآن کریم کا خلاصہ بیان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور ساری زندگی قرآن کی تعلیم اور تفسیر پر لگانا چاہے تو وہ بھی لگا سکتا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے اور مفسر قرآن تھے، قرآن سے بڑا لگاؤ تھا۔ فرماتے تھے کہ اگر کوئی کہے احمد علی قرآن کی تفسیر مختصر وقت میں بیان کرو، اور میں اس طرح ہوں کہ میرا ایک پاؤں ٹرین کی سیڑھی پر ہو، یعنی ریل سواری پر چڑھ رہا ہوں ریل پر، اور ایک پاؤں زمین پر ہو، اور ادھر سے ٹرین کی چلنے کی آواز یعنی سیٹی بج جائے، تو میں اتنے سے وقت میں بھی سارا قرآن بیان کر سکتا ہوں۔ اور فرمایا کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ 3 باتیں ہیں۔ سارے قرآن کو مختصر وقت میں حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ سارے قرآن کا خلاصہ 3 باتیں ہیں: اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، مخلوق خدا کی خدمت۔ یعنی سارا قرآن مختصر وقت میں اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو 3 الفاظ ہیں، 3 چیزیں ہیں: اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت، مخلوق خدا کی خدمت۔ اور کچھ زیادہ تفصیل بیان کرنا چاہیں، یعنی تھوڑی تفصیل سے بیان ہو جائے، تو سورہ فاتحہ پورے قرآن کی تفصیل ہے۔ سورہ فاتحہ میں 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں: اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت، اور مرنے کے بعد کی زندگی کا تذکرہ، اللہ کی مان کر چلنے والوں کا شاندار انجام، بہترین انجام، اور اللہ کے نظام سے ٹکرانے والے، مخالفت کرنے والوں کا عبرتناک انجام۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے
اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکمت ہے کہ مسلمان ہر نماز میں قرآن کریم، ہر نماز کی میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار سورہ فاتحہ کو پڑھوایا، سنوایا، تاکہ سارے قرآن کا خلاصہ اس کے دل و دماغ میں بار بار تازہ ہوتا رہے۔ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، مرنے کے بعد کی زندگی کا استحضار، نیک لوگوں کا انجام، انعمت علیہم، اور برے لوگوں کا انجام، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر سارے قرآن کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے۔ یعنی ہم اور اگر مختصر قرآن کریم کو سمجھنا چاہیں تو جہاں سے ہم قرآن کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ سے، اس کی با میں سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ با کا ترجمہ ہوتا ہے عربی میں ملانا، جوڑنا، ملانا۔ سارے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے ملا دیا جائے۔ سارے قرآن کا خلاصہ، قرآن کا مقصد، قرآن کی تعلیم بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے۔ کیا ہی اچھا ہو، اللہ کرے زندگی کا یہ موسم، رمضان کا یہ مبارک مہینہ، یہ قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا ہم سب کے لیے اللہ سے ملنے کا، اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا، قرب کا، تعلق کا، دوستی کا ذریعہ بن جائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ مل گئے تو سارے غم و دکھ اور پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ اور زندگی میں انسان یہ چاہے کہ مجھے سب کچھ مل جائے اور وہ اللہ سے دور رہے، تو سب کچھ ملنے کے باوجود بھی وہ پریشان ہے، اور کچھ بھی نہ ہو، تھوڑا بہت کھانے پینے کو مل جائے، چھوٹا سا گھر ہو، چھوٹی سی سواری ہو، لیکن اللہ اس کے ساتھ ہیں تو سب کچھ اس کے پاس ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کے مضامین میں سے سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الدعاء ہے۔ مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ جب تمہیں اللہ سے مانگنا ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اپنی محتاجگی بیان کرو۔ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی، اپنی بے بسی اور محتاجگی، اور پھر اپنا مقصد بیان کرو۔ پھر اپنا مقصد اللہ کے سامنے رکھو۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے سے مانگنے کا مضمون دیا ہے، اور مانگنے کا مضمون وہی سکھاتا ہے جو دینا چاہتا ہے۔ یعنی درخواست پیش کرنے کا انداز سکھایا جا رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ درخواست پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ مانگنے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ انسان جو بھی دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ساری دعائیں قبول کرتے ہیں، لیکن شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں تو سبھی قبول ہوتی ہیں، شکلیں الگ الگ ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو مانگا وہی مل گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر بہتر عطا فرما دیا۔ جیسے بچہ کوئی معمولی چیز مانگتا ہے، ابا اس سے بہتر چیز دے دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے اور کوئی بڑی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ تو دعا کسی بھی حال میں فائدے سے خالی نہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا اور دعا مانگنے کی ترغیب دی۔ پھر سورۃ فاتحہ میں دعا کے آداب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دعا بھی سکھائی کہ یہ زیادہ مانگا کرو، اور وہ دعا ایسی ہے کہ جو دنیا میں ہی ملنی ہے، اس کا کوئی بدل آخرت میں نہیں ہے۔ دنیا میں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مال مانگیں، مال نہ ملے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت دے دیں۔ انسان زندگی کا سکون مانگے، اللہ تعالیٰ آخرت کا سکون دے دیں۔ انسان زندگی کی بہاریں مانگے، اللہ تعالیٰ قبر کی بہاریں دے دیں۔ تو ہر دعا کا بدل آخرت میں کسی نہ کسی شکل میں ہے، لیکن سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ دعا بتا رہے ہیں اس کا بدل دنیا میں ہی ہے، دنیا میں ہی ملنی ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت یہ دنیا میں ہی ملنی ہے، یہ جنت میں نہیں ملنی۔ ہدایت اگر انسان سچی طلب سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میں ہدایت مانگتا ہوں، سیدھا راستہ مانگتا ہوں، ہدایت پر چلنا چاہتا ہوں، صحیح زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ یہ ایسی دعا ہے جو دنیا میں ہی ملنی ہے اور ضرور ملے گی۔
اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستے کی دعا مانگنا اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں سکھایا ہے۔ پھر سیدھا راستہ کن لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نیک لوگ کون ہیں جن کے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو؟ وہ لوگ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، نیک لوگ۔ اللہ کا انعام ہے اگر کسی نیک آدمی کا دامن انسان کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ ان سے جڑ جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ نیک لوگوں کی دامن سے چمٹ جاؤ، کامیابی تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر نیک لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم کہتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا، یعنی یہود، اور ضالین وہ کہتے ہیں جو جہالت کا طبقہ ہے، علم سے بھی محروم، علم عمل سے بھی محروم، نصارہ۔ اور نیک لوگ وہ ہوتے ہیں صالح کہ جن کے پاس علم بھی ہو اور عمل بھی ہو، صرف علم نہیں بلکہ علم کے ساتھ عمل بھی ہو۔ اگر ایسے لوگ دنیا میں کسی کو مل جائیں اور ایسے لوگوں کا راستہ کسی کو نصیب ہو جائے، صراط الذین انعمت علیہم، اور وہ ان کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کے لیے جس طرح نیک بندے کا ہونا ضروری ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے، اسی طرح ہدایت کے لیے جس طرح رجال اللہ، اللہ کے نیک بندوں کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح کتاب اللہ کی بھی ضرورت ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا بھی ہونا ضروری ہے، معلوم چلے کہ کیا اللہ کی مرضی ہے، کیا منشا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے جس طرح نیک لوگوں کی ضرورت ہے، انسانوں کی ضرورت ہے، اسی طرح نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے قرآن اور کتاب اللہ کی بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس صورت کے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جن کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، دیکھا نہیں ہے جنت کو پھر بھی مانتے ہیں، جہنم کو نہیں دیکھا، قبر کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا پھر بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایمان والوں کی خوبی ہے، یہ ایمان والے ہیں کامیاب لوگ۔ دوسری خوبی فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ تیسری خوبی فرمائی مال خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں کامیاب لوگوں کو بیان فرمایا، گویا کامیابی کا معیار قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ کامیابی کا معیار یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کامیابی کا معیار مالداری ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، ڈگری ہے۔ ہم چلتے پھرتے جن لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی گاڑی میں جا رہا ہے یا کوئی بہت بڑے منصب اور عہدے کا مالک ہے، بڑی حکومت و وزارت اور صدارت اس کے پاس ہے، تو ہم کہتے ہیں کامیاب ہے، بہت کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، کامیاب وہ ہے جو یؤمنون بالغیب، آخرت پر جس کا ایمان، فکر آخرت اس کے اوپر غالب ہو، یقیمون الصلاۃ، نماز کا پابند ہو، رزقناہم ینفقون، اور اپنے مال جو اللہ نے اس کو مال دیا اس میں سے خرچ کرتا ہو، یہ ہے کامیاب۔ پھر دوسرا طبقہ اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کا ذکر فرمایا اس صورت کے آغاز میں، کہ جو ضد اور عناد کی وجہ سے ہدایت سے محروم رہ گئے، ہدایت کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ بظاہر بہت عقل مند تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر آئے تو ان کی ساری صلاحیت سوچنے سمجھنے کی ختم ہو گئی۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل و دماغ پر سیاہی چھا جاتی ہے، دل اندھیروں کی طرف چلا جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، صحیح اور غلط کی تمیز اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ کفار کا یہی حال تھا۔ پھر تیسرا طبقہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے، اور منافقین وہ ہیں
جو ظاہری طور پر تو اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہیں اور اندر سے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ وہ طبقہ ہے جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے آستین کا سانپ بنا رہا، ہمیشہ سے اہل دین کا مذاق اڑانا، ان کو جاہل کہنا، خود کو عقل مند کہنا۔ اور اس منافقین کے طبقے کا مذہب کیا ہوتا ہے؟ مفاد، جہاں دیکھتے ہیں مفاد پورے ہوتے ہیں اسی طرف چلے آتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں انہی منافقین کا تذکرہ ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہو رہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم دے رہے ہیں اور قرآن کی حقانیت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب ایسی ہے کہ ساری دنیا بھی اس جیسی ایک صورت یا ایک آیت بنانا چاہے، ایک چھوٹی سی صورت بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے۔ ساری انسانیت جمع ہو جائے قرآن جیسی ایک آیت اور ایک صورت بنانے پر تو نہیں بنا سکتے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے، اور خلافت اور ذمہ داری انسان پر جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے خلافت کی، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان پر احسان فرمایا کہ فرشتوں کا، ملائکہ کا مسجود، ملائکہ کو سجدہ کروایا، فرشتوں نے سجدہ کیا انسان کو، اس سے انسان کی عزت بڑھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے، یہودیوں کا۔ بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، لیکن بہت ناشکرے تھے، بہت ناشکرے تھے۔ بار بار اللہ تعالیٰ سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرتے تھے کہ اب آئندہ صحیح ہو جائیں گے، اور وعدہ توڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مختلف قسم کے انعامات سے ان یہودیوں کو نوازا تھا۔ اندازہ لگائیے کہ ان کی فرمائش پر، ان کی چاہت پر، ان کے تقاضے پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ان کے لیے کھانے کے دسترخوان اتروا دیے ان کی فرمائش پر، لیکن اس قدر ناشکرے تھے کہ اتنی سارے انعامات کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی ہمیشہ مخالفت کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی ان کو عزت دی تھی وہ ساری عزت ان سے لے لی، اور ذلت اور پستی میں ان کو پھینک دیا، اور ہمیشہ سے وہ ذلیل اور رسوا ہوتے رہے۔ وجہ کیا بنی؟ کہ اللہ کے حکموں کی مخالفت، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی مخالفت، یہ وجہ بنی ذلت اور رسوائی کی۔ تو جو بھی انسان اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، اللہ کی مرضی اور منشا کی زندگی گزارتا ہے، تو جو اس کے پاس عزت، نعمتیں، منصب، خوشیاں سب چھن جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ ذلت و پستی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی کئی آیتوں میں یہودیوں کا یہی تذکرہ فرمایا ہے کہ سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن ان کے پاس اللہ اور رسول کی مخالفت بہت تھی، جس کی وجہ سے ساری عزتیں ان کی ذلتوں میں تقسیم ہو گئی، اور ان کی مالداری غربت میں تقسیم ہو گئی، اور یہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی میں پھینک دیے گئے۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کی سازشوں کا تذکرہ فرمایا ہے اگلی آیتوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو سمجھایا کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کے دلوں میں ہمیشہ مسلمانوں کے لیے بغض و نفرت ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان عزت کریں، ترقی کریں، کبھی بھی وہ مسلمانوں سے راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، بلکہ یہ چاہیں گے کہ مسلمان بھی یہود و عیسائی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو سمجھایا کہ ان کو دوست بنانے کی کوشش مت کرنا، اور نہ ہی ان کو اپنا ہمدرد سمجھنا، اور نہ ہی یہ سمجھنا کہ تمہارے لیے ان کے دلوں میں بڑی محبت ہے، ہمدردی ہے۔ نہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، دل سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائش اور امتحان میں ڈالا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت آزمایا، اور تمام امتحانات میں وہ سرخ روح ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کا منصب عطا کر دیا، سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیت اللہ کی تعمیر کا کام لیا، اس کا تذکرہ ہے اگلی آیتوں میں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو دعا کری کہ اللہ اس بیت اللہ کو نیک لوگوں سے آباد فرما، اور ایسے لوگوں سے آباد فرما جو دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور آپ کا دنیا میں آنا ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد بیان فرمایا۔ وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں قرآن پڑھ کر بھی سناتا ہے، اور قرآن کے مضامین اور تفاسیر اور حکمت کی باتیں بھی سکھاتے ہیں،
اور تزکیہ، اور تمہارے اندر جو بری بری عادتیں ہیں ان سے تمہارا صفایا بھی کرتے ہیں، یعنی ان بری عادتوں سے بھی پاک کرتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد تھا۔ پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے، اور بیٹوں کو جمع کر کے، بیٹے اور پوتوں کو جمع کر کے پوچھ رہے تھے کہ ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے تو تم کیا کرو گے، کس طرح کی زندگی گزارو گے؟ تو تمام بیٹوں اور پوتوں نے ایک آواز یہ کہا کہ ہم اسی راستے پر چلیں گے جس راستے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو چلتے ہوئے دیکھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے راستے پر ہم چلیں گے۔ پھر اگلی آیتوں میں یہودیوں کا پروپیگنڈا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈے کرتے تھے۔ پہلے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بیت اللہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ آج کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ جب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کری تو یہودیوں کو موقع مل گیا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا، آوازیں اٹھانے کا، اور کہنے لگے یہ کیسا مذہب ہے کہ کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی بیت اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں جواب دیا کہ بیت اللہ بھی کوئی چیز نہیں، بیت المقدس بھی کوئی چیز نہیں، بلکہ اہل ایمان اور مسلمانوں کے لیے اللہ کا حکم اصل ہے۔ جب تک حکم تھا بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا تو وہاں رک کر کے نماز پڑھنے میں ثواب اور عبادت تھی۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، تو مسلمان کے لیے اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سارے پروپیگنڈے کا جواب اس آیت میں دے دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر میری مدد چاہتے ہو تو صبر سے کام لو، برداشت کیا کرو، صبر کیا کرو، برداشت کیا کرو، اور نماز سے میری مدد لیا کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آزمائش کا سلسلہ بھی اللہ کی طرف سے رہتا ہے۔ جب کوئی تکلیف اور کوئی آزمائش آئے تو صبر کیا کرو اور پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ حج و عمرے کے موقع پر ایک بڑی عبادت سعی صفا اور مروہ کے درمیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان بدقسمت لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو چند پیسے اور چند ٹکوں کی خاطر حق بات کو چھپاتے ہیں، یعنی حق بات کو چھپاتے ہیں اور صحیح اور حق بات نہیں کہتے بلکہ اس کو چھپا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو تعلیم دے رہے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اے لوگوں پاکیزہ اور حلال اور جائز چیزوں کا استعمال کیا کرو، ناجائز اور حرام اور گندی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ جس طرح ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ سڑی بھی تو نہیں ہے، اگر سڑی بھی ہوتی ہے تو ہم پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی چیز کے استعمال سے پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ حرام ہو تو چھوڑ دینی چاہیے، حلال ہو تو استعمال کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں یہی بیان فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگلی آیتوں میں تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن شیطان تمہیں برائیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرام کردہ چیزیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اور اسی طرح وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر، یعنی اللہ کے نام پر نہیں بلکہ کسی غیر کے نام پر ذبح کیے گئے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح مردار جانور بھی حرام ہے، اسی طرح جانوروں کا خون بھی حرام ہے۔ مختلف چیزیں وہ جو انسان کے لیے جن کا استعمال جائز نہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب۔ الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ وسلم۔